وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں جس کو میں مختصر گنا دینا چاہتا ہوں. پہلا ریزن یہ ہے کہ کلیئرٹی آف فیتھ، یعنی ایمان بڑے واضح انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا وہ ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ لیونگ ایگزامپل کے ساتھ ہے. چوتھا یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من اور ان ایگزیکٹ انہوں نے پیش کر دیا. پانچواں یہ ہے کہ اسلام بہت ہی ماڈریٹ اور اپروپریٹ ہے. چھٹواں یہ ہے کہ جامعیت یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتا ہے. ساتواں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے فٹ ہے. آٹھواں یہ ہے کہ جو زبان عربی زبان ہے وہ آج بھی زندہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. نواں یہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں. اور دسواں یہ ہے آج کے سارے پرابلم کو بھی اسلام الحمدللہ حل کر سکتا ہے. دوسرا پہلو ہے کہ آخر وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہے. وہ 10 ایسی خاص بنیادی امتیازی خصوصیت اسلام کے ہیں، ایسی کون سی خوبیاں ہیں اسلام کے اندر، ایسی کون سی خاص باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، پورے مخلوقات کے لیے فٹ ہے، یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی سسٹم فٹ نہیں ہو سکتا. وہ 10 پوائنٹ کیا ہے کم سے کم. پہلا پوائنٹ کلیئرٹی آف فیتھ، ڈیٹیلز کانسیپٹ آف گاڈ، ڈیٹیل آف کانسیپٹ آف گاڈ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اور عقیدے کے بارے میں اتنی کلیئرٹی دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پہ اگر عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا عقیدہ توحید لیکن ہم مانتے ہیں ٹرینٹی کو. کئی کرسچن بچے آج کے سوال کر رہے ہیں، کہا کہ ایک خدا ہے یا پھر تری کیا ہے، ٹرینٹی کیا ہے. یہاں تک کہ بعض جنہوں نے کلمہ پڑھا ان سے پوچھا گیا آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید ہے، ایک ہی خدا ہے، پھر یہ ٹرائیون گاڈ کیا ہے، یہ ٹرینٹی کیا ہے، تو ہمیں قسمت میں چھاپڑ ملا. تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کئی انسائکلوپیڈیاز کے اندر ٹرینٹی کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ معمہ ہے، اس کو ابھی تک سمجھنا ذرا مشکل بات ہے. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ٹرینٹی کا ڈیفینیشن. ایسا کون سا یہ عقیدہ ہے کہ عام آدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے. اور اس حد تک اس کے اندر سوالات پائے جاتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ ایک 1 + 1 + 1 = 3 ہونا چاہیے نا، حساب کے ٹیچر نے تو یہی بتایا تھا. تو پلٹا کر انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ 1 یہ ہے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلائی. اگر آپ 1 کو ضرب کرتے ہیں 1 سے، 1 کو ضرب کرتے ہیں 1 سے، 3 ملا کر 1 ہوتے ہیں، تب تو پلٹا کر کہا تب تو پھر 300 کروڑ خدا بھی مل کر اگر اس حساب سے تو 1 ہی ہوتے ہیں. پھر وہ سجدر ہو گئے، جواب دے نہ سکے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کو اس کے علماء خود تشریح نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ہندو مت کے مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کتابوں کے حساب سے تو ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یجرویدا چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 اور 7، اور اسی طرح رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہند نمبر 160 پر اس کی ورس نمبر 46، ان سب کے اندر کہا گیا اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا. اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بھوتوں کی عبادت کرتا ہے، آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کرتا ہے. ایک جگہ پر کہا ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یعنی کہ جو لرنڈ لوگ ہیں وہ اس کو ایک ہی نام سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اصل عقیدہ کیا ہے، تو وہ لوگ پھر تشریح کرتے. ابھی تو انہوں نے ایک کہا تھا، پھر اچانک ہندوازم میں بھی ٹرینٹی پائی جاتی ہے. آپ تعجب کریں گے کیسے. اب شروع کرتے ہیں پرانا کے ذریعے سے، ان کی جو فقہی کتابیں ہیں اس سے سمجھاتے. کہتے ہیں آدی نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد برہما سے آدی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی. تو برہما نے کہا میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا، قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد
विष्णु को पैदा किया, कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, उसको भी कत्ल कर दिया। आदि कौन एक औरत है, कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, आदि ने उसको भी कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद शिवा, आपने सुना होगा शिवा पार्वती, शिवा पार्वती। शिवा ने देखा दो लोग ऑलरेडी मर गए, अगर मैं शादी नहीं करता हूं बोला तो फिर मेरा भी कत्ल हो जाता। तो शिवा ने कहा मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पे कि आप ब्रह्मा को और विष्णु को पैदा कर दें। इसमें कई सवाल पैदा हुए, असल खालिक औरत है कि शिवा है, क्लियर नहीं है। इसीलिए उन्होंने खुद जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया, त्रिशूल के ऊपर 3 नोक दे दिए, ये सिंबल बताने के लिए कि ये औरत ये 3 को मिलाकर खुदा है। यानी फिर क्लैरिटी नहीं है, फिर क्लैरिटी नहीं है। यहां तक कि अरिस्टोटल से पूछा गया तुम्हारे हिसाब से खुदा क्या है, कहा कि अकल हो सकती है, नहीं रूह हो सकती है, नहीं नफ्स हो सकता है, नफ्स भी अहम है, अकल भी अहम है, रूह भी अहम है। यहां पर भी क्लैरिटी नहीं मिली। फिर पारसीइज्म में गए तो वहां पर उनसे पूछा गया तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए, तो उन्होंने भी ट्रिनिटी यानी कि 3 के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरूना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। यानी ये ट्रिनिटी पहली मर्तबा नहीं आई, इससे पहले ही के काफिरों से इन्होंने अडॉप्ट करके इसको फैला लिया है। जो रोमन एम्पायर थे, जब वो ईसाई बने, वो ईसाई बनने के बाद जब उन्होंने किसरा को हराकर पर्शियन डायनास्टी पर हुकूमत की, वहां से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया बुत परस्ती को। नतीजे में वो रोमन एम्पायर से होते हुए क्रिश्चियनिटी में बुत परस्ती चले गई, नतीजे में ट्रिनिटी आ गई। यानी मतलब इकला के हिंदुस्तान और पर्शिया, मुख्तसर ये है कि आप कोई भी मजहब का मुताला करेंगे, एक कहते कहते अचानक तशरीह उसके अंदर क्लैरिटी वाली नहीं होती। लेकिन कुरान मजीद के छोटे सूरे में कह दिया गया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह अकेला है। और क्लियर किया गया अल्लाहु समद, उसको किसी की जरूरत नहीं है, पूरे लोग उसके जरूरतमंद है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं। इतना क्लियर कुरान मजीद में जितना दिया गया दुनिया के किसी भी मजहबी किताब में, किसी भी अकीदे के बारे में नहीं दिया गया। एक कह दिया गया, तशरीह में इख्तलाफ है, फिर वो एक कौन है क्लियर बातें नहीं मिलती। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक अल्लाह है। बाद लोग कहते हैं एक है, भाई जानने की क्या जरूरत है, एक है, हम मानते हैं कि ऊपर वाला एक है, लेकिन हमें जानने की जरूरत क्या है। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई कहे कि मैं जानता हूं कि मेरे अब्बा एक है, लेकिन वो अब्बा एक है, जानने की क्या जरूरत है, जिसको चाहे अब्बा बोल लूं। तो जैसे ये बात हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही बात ये भी हो जाएगी। इसलिए क्लैरिटी ऑफ फेथ होना बहुत जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह है, और आप जानते हैं ये जो अल्लाह का वर्ड है सिर्फ कुरान मजीद में नहीं आया, ये इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है, नाम के हद तक दूसरी मजहबी किताबों में भी ये वर्ड आया। डिटेल दूसरे मजहबी किताबों में नहीं आए, लेकिन नाम की हद तक ये सारे मजहबी किताबों में ये वर्ड मिलता है। मिसाल के तौर पर हिंदू मत के 108 उपनिषद पाए जाते हैं। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है अल्लाह उपनिषद। अल्लाह अल्लाह ज्येष्ठम परमम भ्रामिनो अल्लाह 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 वरसिया मोहम्मद अल्लाह अल्लाह। फिर उसी के अंदर लिखा हुआ है वर्ष चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 1 के अंदर ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमम पदम जन्म वैकुंठा प्रॉफिनप्ति तू जपे नामे मुहम्मदन। हमारे एक स्टूडेंट दिल्ली की तरफ सफर किए, अर्शद भाई लिख के दे दो, जाके बताता हूं। दिल्ली में जाकर उन्होंने पुजारियों से कहा ये अकबर के जमाने में हमारी किताब के अंदर डाल दिए उन्होंने। अरे अर्शद भाई वो बोल रहे कि अकबर के जमाने में दीन इलाही जब कायम हुआ ना, उस वक्त पर हमारी किताबों में डाल दिया गया। अच्छा तो उनसे पूछो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारी किताबें तब्दील हो गई क्या? उससे आसान है कि तुम ये मान लो कि हमारी किताबों में अल्लाह का नाम आया। इधर भी गए तो चित, इधर भी गए तो चित। इसीलिए कहते हैं इस्लाम में जितनी क्लैरिटी है दुनिया के किसी भी मजहबों में इतनी क्लैरिटी नहीं है। वो अपने जबान से कह रहे हैं बदल गई, अगर वो कहते हैं कि नहीं बदली फिर मानो अल्लाह। इसको कहते हैं डिबेट इज ओवर। अब अगर हम बाइबल की तरफ आते हैं, ये तो और भी ज्यादा एडवांस है।
عربی بائبل جو آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جہاں جہاں گاڈ آیا، ترجمہ کرنے والے کو کیا سوجی نہیں معلوم، ہر جگہ پر اس نے گاڈ کیا پہ اللہ اللہ لکھ دیا. پہلے پیج پہ میں گنا 20 مرتبہ اللہ ہے. اب پوری بائبل جو 1000 صفحات پر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کتنے مرتبہ اللہ ہوگا اندازہ لگائیے آپ. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حق بات وہ ہے جو دوسروں کے زبان سے بھی نکلی جائے نہ چاہتے ہوئے بھی. بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشہور دعا ہے، اللہ اللہ لما شبختنی، او اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اللہ کا ورڈ ملتا ہے. رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہم نمبر 2 اس کی رگ ویدا بک نمبر 2 اس کی ورس نمبر 1 اور اس کی ہم نمبر 11 کے اندر اللہ کا ورڈ آیا. رگ ویدا اس کی بک نمبر 9 اور اس کی ورس نمبر 67 اور اس کا ہم نمبر 67 اور اس کی ورس نمبر 30 کے اندر آیا ہے اللہ، کلیئر ورڈ آیا. اور پورے گرو گرنتھ میں کبیر داس کی اور فرید بابا صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں تو صوفی مسلم تھے. میں صرف گرو نانک صاحب کے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں، پورے گرو گرنتھ میں 20 مرتبہ اللہ کا ورڈ آیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں وہ ایک کون ہے کہہ کر قرآن مجید میں کہا اللہ. نام کی حد تک اس حد تک کلیئرٹی ہے کہ دنیا کے سارے مذہب اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن ڈیٹیل کے لیے پھر واپس قرآن مجید میں آنا ہی پڑے گا. وہ ایک کون ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اسماء و صفات، اللہ کے کام، اللہ کے بارے میں اتنا ڈیٹیل، یہاں تک کہ مکے کی جتنی صورتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کئی سورے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں. اتنے ڈیٹیل دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مذہبی کتابوں میں ایک کا ذکر ہے، وہ ایک کا تعارف ادھر ملے گا، لہذا سب کو چاہیے کہ اس کلیئرٹی والے فیتھ کو مان لے. یہ پہلا پوائنٹ ہوا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو میسج ہے وہ میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. ویسے دنیا میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بک ہے اور وہ ڈیوائن ہے، ریویلڈ ہے، اوپر سے آئی ہے، اوپر والے کی طرف سے آئی ہے، لیکن آگے وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پریزرو ہے یا نہیں. لیکن ہم مسلمان چاہے دنیا کے آپ ہندوستان کے جھوپڑی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو الحمدللہ عربی یہاں پر ترجمہ ملے گا، تو یہاں پر ساتھ میں عربی میں بھی مل جائے گا. عربی میں جھوپڑی میں بھی اگر جائیں گے وہ قرآن مجید لا لیجیے آپ، یا پھر بادشاہوں کے محلوں میں بھی جا کر قرآن مجید چیک کر لیجیے. افریقہ میں، یورپ میں، دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو عربک ٹیکسٹ وہی ملے گا. دنیا میں کسی بھی قرآن مجید میں الحمدللہ رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کتنا محفوظ ہے. جبکہ آپ تعجب کریں گے، یہ بائبل ہے، ایک کنگ جیم ورژن ہے اور اس کا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ہے. نظر ثانی آپ نے سنا، ایک کتاب لکھتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کے اندر غلطیاں نکال کے پھر نظر ثانی کر کے اس کی چیک کر کے پھر صحیح نکالتے. اللہ کی کتاب کو بندے نظر ثانی کر رہے. اور یہ کنگ جیم ورژن کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اندر، کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی ہماری بائبل ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں. یعنی کہ بائبل شروع ہو رہی، بائبل کس سے شروع ہو رہی ہے؟ اس بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر، یہ جو اصل بائبل ہے اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کر لی گئی ہے، اب یہ سامنے آئی. قرآن مجید کیسا شروع ہوتا ہے معلوم ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بائبل شروع ہو رہی ہے، اس میں شک ہی شک ہے، غلطیاں. اور اگر ہم ویدوں کے بارے میں جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وید سب سے پہلے اتنے سال پہلے ملے، یہ بول سکتے ہیں. جب پہلی مرتبہ ملے تو سنسکرت میں ملے، یہ بول سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا پرٹیکولر کہ یہ ڈیٹ سے شروع ہوا، یہ زبان سے شروع ہوا نہیں، یہ سنسکرت میں ملے. اسی لیے بدھسٹ کہتے ہیں نہیں، پالی لینگویج میں ویدا پائے جاتے. پالی لینگویج کیا ہے؟ تصویر والی لینگویج کو پالی لینگویج کہتے ہیں. پہلے پالی میں تھا، بعد میں سنسکرت میں آیا. جبکہ ابھی تک بھی یہ تحقیق ہونا باقی ہے کہ 3000 سال پہلے آئے یا 5000 سال پہلے آئے، لیکن کبھی آئے تو یہ سنسکرت میں ملے. لیکن اس کے اندر بھی آج تک بھی یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ آخر سب سے پہلے کس کو ملے، کہاں سے ملے، وہ کلیئرٹی نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بہت ہی کلیئرٹی، جو ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کے بارے میں بہت ہی کلیئرٹی ہے. دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ
کہ جو پیغام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے تو ہم نے سائنٹیفک آپ کو مثالیں دے دی، اور وہ پریزرو بھی ہے کہ عربی زبان، مثال کے طور پہ فی الوقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈسائپل تھے، صحابی، ان کو اس میں سے ایک تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 آفیشیل نسخے قرآن مجید کے لکھ کر پورے دنیا میں پھیلا دیے تاکہ اس کی بنیاد پر لوگ پڑھتے رہے اور اختلاف نہ ہو جائے. اس میں سے جو 3 نسخے آج بھی ملتے ہیں، ایک تاشقند میں پایا جاتا ہے، دوسرا ترکی میں پایا جاتا ہے، اور تیسرا بعض کے مطابق یہ ہے کہ وہ برطانیہ میں پایا جاتا ہے. اور اسی طرح اور ایک نسخہ، اب تو اس سارے نسخوں کے پلاٹر سے زیروکس کر کے شارجہ میوزیم میں اور دبئی میں بھی رکھے گئے. اس کی ایک جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا کوئی ہرن یا بکری، اس کے چمڑے سے اس زمانے میں لکھا جاتا تھا. لکھنے کا رواج تو پہلے سے تھا ہی. یہ دیکھیں پورا چیک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آتھینٹک رپورٹ، آج تک اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکا. یہ سارے وہ نسخے ہیں جو قرآن مجید کے ہیں. بلکہ الحمدللہ 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط آپ نے جو بھیجے تھے، اس میں سے 4 خط ایسے ملے ہیں جس کو لندن کی اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری ان لندن، یہ بہت بڑا ادارہ پایا جاتا ہے، انہوں نے اپروو کیا ابھی تک 4 خطوں کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے خط ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہرن کا چمڑا ہے اور اس پر جو سیاہی لکھی گئی ہے وہ 7ویں جو صدی تھی، یعنی عیسوی اعتبار سے وہی ہو سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ حوالہ دے کر سمجھا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ، کیونکہ بعض اورینٹل سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط نہیں بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے تھے. تو آپ یہ اسٹیٹسٹک بھی اور یہ تحقیق بھی پیش کر سکتے ہیں کہ واقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی بھیجائے تھے. تو دوسری جو چیز ہے پریزرویشن، یعنی کہ قرآن مجید کی حفاظت کی، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. اب آئیے حدیث شریف بھی محفوظ ہے الحمدللہ. ایک میرا بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، اس کے اندر میں نے وہ سارے نسخے بتائے. کبھی آپ کو ٹائم ملا تو آپ ضرور دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو کتابیں، جو صحیفے لکھا کرتے تھے، وہ 500 کی تعداد میں آج بھی مختلف میوزیم میں موجود ہے. وہ کہاں کہاں ملتے ہیں؟ دنیا کے مختلف کتاب میں جمع کر دیے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے میں ڈیٹیل میں نے اس بارے میں بتلایا. اس میں سے میں ایک نقطہ یہ بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ حدیث تو یاد کرتے تھے تو قرآن مجید بھی تو یاد ہی کیا کرتے تھے. نہیں، حدیث انسان لکھا کرتے تھے، قرآن مجید بھی تو انسان لکھا کرتے تھے. تو لوگوں کا اعتراض صحیح نہیں، کہتے نہیں وہ سند یاد کرتے تھے، ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں گے. لیکن آج میں یہاں پر ٹھہر کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کا میں سلسلہ نسب آپ کو سنا سکتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک کی سند سنا سکتا ہوں، اور اس سے بھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. مثال کے طور پر یہ صحیح بخاری ہے. قرآن مجید میں اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں، حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہوتے ہیں. یہ جو صحیح بخاری ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ ہے، جس کو ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک بک صحیح بخاری ہے. یہ جو صحیح بخاری ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک میرا سلسلہ علمی شجرہ پہنچتا ہے. مثال کے طور پر میں نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ سے، ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے عبد الواجد العمری رحمہ اللہ سے. عبد الواجد العمری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ابو القاسم الآدمی رحمہ اللہ سے. ابو القاسم الآدمی رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے. عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی
ابو طاہر الکردی المدنی رحمت اللہ علیہ تھے. ابو طاہر الکردی المدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی. ابراہیم الکردی المدنی رحمت اللہ علیہ تھے. ابراہیم الکردی المدنی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. احمد الخشاشی سے احمد الخشاشی رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی. احمد الشناوی تھے. احمد الشناوی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام رملی رحمت اللہ علیہ سے امام رملی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام زکریا رحمت اللہ علیہ سے امام زکریا رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ تھے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی. ابو اسحاق التنوخی رحمت اللہ علیہ سے ابو اسحاق التنوخی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. ابو العباس الصالح رحمت اللہ علیہ سے ابو العباس الصالح رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام زبیدی رحمت اللہ علیہ تھے. امام زبیدی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام سجزی رحمت اللہ علیہ سے امام سجزی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام داؤدی رحمت اللہ علیہ تھے. امام داؤدی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ سے امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام فربری رحمت اللہ علیہ تھے. امام فربری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری ڈائریکٹ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف پڑھی. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ تھے. امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی. سفیان رحمت اللہ علیہ سے سفیان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمت اللہ علیہ تھے. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی. محمد بن ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ تھے. محمد بن ابراہیم التیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف پڑھی. علقمہ رحمت اللہ علیہ سے علقمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث شریف پڑھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے موقع پر حاضر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح بخاری کی شروعات ہوتی ہے. صحیح بخاری کی شروعات ہوتی ہے. یعنی یہ ممبر سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک محفوظ رکھنے والی قوم ہے ہم. ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس سچائی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ہمت کے ساتھ قرآن اور حدیث صحابہ اکرام کے فہم کو دنیا میں عام کر دیں انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ جو کہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب جو کہ بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف وہ بیٹے ہیں قصی کے، قصی وہ بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب وہ بیٹے ہیں مرہ کے، مرہ وہ بیٹے ہیں کعب کے، کعب وہ بیٹے ہیں لوئی کے، لوئی وہ بیٹے ہیں غالب کے، غالب وہ بیٹے ہیں فہر کے، فہر وہ بیٹے ہیں مالک کے، مالک وہ بیٹے ہیں نضر کے، نضر وہ بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ وہ بیٹے ہیں خزیمہ کے، خزیمہ وہ بیٹے ہیں مدرکہ کے، مدرکہ وہ بیٹے ہیں الیاس کے، الیاس وہ بیٹے ہیں مدر کے، مدر وہ بیٹے ہیں نذار کے، نذار وہ بیٹے ہیں ماد کے، ماد وہ بیٹے ہیں عدنان کے. اور یہ سلسلہ جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام تک جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف. کون کہتا ہے حدیث محفوظ نہیں ہے؟ آج اگر میں ایک چھوٹا سا طالب علم 52 سلسلے نسب کے نام سنا سکتا ہوں، سلسلے شجرے علمی شجرے کے میں نام سنا سکتا ہوں، تو محدثین 3-4 راویوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے. کیسے ہم اپنے علماء کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسے ہم اپنے اکابر کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ہے وہ امت کی خصوصیت کہ کس طریقے سے کتابیں محفوظ ہیں. یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ اسلام ٹاپ 10 ریزن 10 میں سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کلیئرٹی آف فیتھ، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ محفوظ ہے. حق پہنچتا ہے کہ یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہو اور قیامت تک کے لیے ہو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی دنیا میں ایسے انقلاب آتے ہیں اور کئی ایسے نظریات آتے ہیں، وہ نظریے ہی رہ جاتے ہیں، وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ان کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسے کئی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کئی باتیں تھیوریز پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ایک لیونگ ایگزامپل بھی چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہاں پر قبیلے تھے، آپس میں لڑا کرتے تھے. صرف ایک بکری اگر کہیں آ جاتی تھی تو بہانہ مل جاتا تھا اور لڑا کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ لڑو ورنہ دوسرا آدمی تم کو لڑ کر مار دے گا. اس حد تک قبیلہ واری جنگیں چلا کرتی تھی. اس حد تک جہالت پائی جاتی تھی کہ باپ اگر 2 بیویوں کو چھوڑ کر مر جاتا تو بیٹے لڑ لیتے تھے کہ میں باپ کی بیوی سے میں شادی کروں گا، تم شادی کرو. یعنی ماں کو ترکے میں تب تقسیم کر لیا کرتے تھے.
عورت کے حق کو مار دیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ خاتون اگر اس کا کوئی شوہر مر جاتا تھا تو اس خاتون کو جانوروں کے کباڑ خانے میں لے جا کر چھوڑ دیتے تھے. کہتے تھے منحوس ہے. 1-2 سال کے بعد میں کوئی سبب بنا کر نکالا کرتے تھے. یعنی ایسی قوم جو جہالت کی حد تک پہنچ گئی ہو, کوئی سسٹم ان کا نہیں تھا. اگرچہ کہ بہت سارے خوبیاں بھی موجود تھی, لیکن ایک سسٹم میں آنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. وہ شیر و شکر کی طرح فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ سب کے سب بھائی بن گئے تھے. الیگزینڈر پاس بائی دیم, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آتا ہے کہ وہاں سے الیگزینڈر کا گزر ہوا. لوگوں نے کہا پوری دنیا میں حکومت کرنے کی خواہش ہے, عرب پہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ اتنی گاربیج آف کمیونٹی, پورے انسانوں کا یہ کچرا قوم ہے, ان پہ حکومت کرنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. یہاں پر اندر جائیں گے تو پھر واپس آنا مشکل ہے, یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے, ان کو چھوڑ دیں گے, معاف. کسرا سے جا کر کہا لوگوں نے تم تہذیب و تمدن والے ہو. قیصر سے جا کر لوگوں نے کہا تمہارے پاس اتنی بڑی ڈائناسٹی پائی جاتی ہے, یہ عرب پر کیوں حکومت نہیں کرتے؟ کہا کہ دہشت گردی میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں, یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کو نہیں مانتا. کسی نے ہمت نہیں کہ یہاں پر آ کر سب کو قبیلوں کو جمع کر کے امن قائم کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو شاعر نے کیا خوب کہا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, غار ہرا سے نکل کے قوم کی طرف آئے, اور ساتھ میں ایک نسخہ کیمیا لایا, ایک ایسا سولوشن پرووائڈر, گلوبل سولوشن پرووائڈر لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی. صرف عرب کی نہیں, ہم کہیں گے عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی. جو نہ تھے خود راہ پر, صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے, جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. یعنی مطلب سمپل لاجک کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کسی بھی چیز کو انوینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کمپیوٹر جو سب سے پہلے آیا تو اس کو انوینٹ کرنا مشکل ہے. کسی بھی کتاب کو پہلی مرتبہ سوچ کے لکھنا مشکل ہے. ایک مرتبہ کتاب بن جائے, زیروکس کاپی نکالنا آسان ہے. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ جب عرب میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا, ایک ایسی جگہ پر جو دنیا کی سب سے سخت اور مشکل قوم تھی, اگر وہاں پر اس سے حل مل سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس کا حل مل سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ پیغام, یہ تیسرا وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ واحد اور سچا مذہب ہے جو پورے انسانوں کے لیے قابل قبول ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب, کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے آپ نے کام نہیں کیا, بلکہ آپ نے صحابہ, آپ نے ایک ایسی ٹیم ترتیب جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں. الصحابۃ کلھم عدول لا کذوب, یعنی وہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے جان بوجھ کر کبھی بھی دین کے نام پہ کبھی جھوٹ نہیں کہا. ایسی قوم, ایسی تربیت دی, ایسے اخلاق اور ایسے بلند کردار ان کے اندر پیدا کیے. ایسی قوم دنیا میں کسی بھی انسان تو کیا نبیوں کو بھی ملنا مشکل ہے. ویسی قوم ملی, ویسی ٹیم. مثال کے طور پہ پوری کرسچینٹی کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پال پر. پال کے بارے میں آج بھی کئی کرسچن کہتے ہیں یہ قابل بھروسہ آدمی نہیں تھا, یہ پہلے یہودی تھا. یعنی جن کو اپنے سورس پر آج بھی شک ہے, اس کی بنیاد پر پوری کرسچینٹی, یہاں تک کہ ٹرینٹی کا جو مین کانسیپٹ ہے, کہتے ہیں کہ اگر تم ٹرینٹی کو نہیں مانتے تو تمہاری زندگی بیکار ہے. یہ کانسیپٹ کا اصل دینے والا بانی تو پال ہی ہے, جو بائبل میں پورا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا, لیکن پوری دنیا کرسچینٹی فالو کرتی ہے. اور اسی طریقے سے بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, یعنی میتھیو کی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گاسپل نہیں کہہ رہے, میتھیو کی گاسپل ہے کہہ رہے. اور وہ بھی کیا کہہ رہے, میتھیو کے مطابق, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ میتھیو کی ہے, ان کو بھی اس پر بھی یقین نہیں ہے. ابھی میتھیو کے مطابق, جیسے ہم بولتے ہیں نا بھائی یہ اس کے مطابق ہے, یعنی آس پاس ہے. میتھیو شاید ایسے ہی لکھا ہوگا, اس کے قریب قریب ہے. یعنی اس بارے میں بھی شک ہے کہ ابھی میتھیو کی ہے یا نہیں. اکارڈنگ ٹو میتھیو, اکارڈنگ ٹو جان, اکارڈنگ ٹو لیوک, اکارڈنگ ٹو مارک, اس طرح سے بات آتی.
جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج دیا، خالی منسوب نہیں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہو کہ یہ کتاب ہماری طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لکھ لیے ہیں، الف لام میم یہی عربی کے ورڈ سے قرآن مجید بنا کو، یا نہیں عربی نہیں ہے، وہی عربی ہے جس کو تم جانتے ہو، الف لام میم، پہلے ہی ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا یہی وہ عربی کے ورڈ ہے جس سے یہ قرآن مجید بنا ہے، یہ قرآن مجید جو ہے عربی ہے وہی عربی ہے، تمہارے پاس بھی شاعر ہیں، پھر تم اس کے مقابلے میں لا کر بتا دو، نہیں لا کر بتا سکے۔ اور جو صحابہ اکرام کی ٹیم تھی، یعنی کہ میتھیو، ماس، یہ سارے کے سارے شخصیتیں آئی، یہاں تک کہ پال، ان سب کے اوپر آج تک بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ویداس کے بارے میں بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے کس پر اتری اور کون ہیں اس کو پیش کرنے والے، اس بارے میں آج بھی کلیئرٹی نہیں پائی جاتی۔ ایسے وقت پر ہم مسلمان کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جو ٹیم تھی وہ عدول تھی، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام جہاں جہاں وہ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے محنت کی، پھر انہوں نے ایک تابعین کی ٹیم کو ترتیب دے دیا۔ ایک اورینٹلسٹ نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے ہیروز نہیں چھوڑے، ہیروز کی نرسری آپ نے چھوڑی۔ کیا مطلب ہے؟ ہیرو چھوڑے مطلب وہ ہیرو ہیں، ہیروز کی نرسری، نرسری کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر ہیرو جنم لیتے ہیں، یعنی وہ صحابہ ایسے تھے وہ جہاں جاتے تھے وہ ہیرو بن جاتے تھے۔ وہ تابعین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، 3 بر اعظم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی امریکہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ یہ سب دریافتی نہیں ہوئے تھے۔ اس زمانے کی جو دنیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر دنیا کا آدھے حصے پر تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر کے چلے گئے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا اونچا مقام آپ نے کیا۔ اور یہ جو صحابہ اکرام جہاں گئے تابعین، اس میں سے جو 3 بر اعظم تھے، 3 بر اعظموں کا بہت بڑا حصہ، افریقہ، یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایشیا کا ایک بہت بڑا حصہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ 3 بر اعظم، وہ جو ہیرو تھے صحابہ اکرام، اس کے بعد والی نسل بھی پھر ہیرو بن گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جن ہاتھوں سے آیا ہے وہ ایسے سچے لوگوں سے آیا ہے، ایسے سچی محنت کرنے والوں کے پاس سے، اور اس زمانے کے دستاویزات آج بھی محفوظ ہے، الحمدللہ اسلام محفوظ ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ٹیم بھی اچھی ہونی چاہیے تاکہ بعد میں آنے والی ٹیم صحیح ریپرزینٹ کرے اسی اسلام کو جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، تب تو بات بنے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو پورے انسانوں کے لیے فٹ ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام بہت ہی ماڈریٹ اور اپروپریٹ ہے، یعنی کہ اس کے اندر توازن ہے اور بہت ہی مناسب ہے۔ اس کے اندر ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جو تعلیم انسانوں کے عمل کے باہر ہو جائے، بس کے باہر ہو جائے۔ مثال کے طور پر گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 19 اس کی ورس نمبر 23 کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو مالدار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب یورپ اور امریکہ میں جتنے بھی ملینرز اور بلینرز ہیں عیسائی، ان کو چاہیے کہ وہ اب کوئی اور مذہب راستہ تلاش کرے، کیونکہ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 23 میں آ رہا ہے کہ جو مالدار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب اگر ہمارا کوئی مالدار یہ آیت پڑھتا کہ مالدار جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا قرآن پڑھتے اس کے بعد مالدار آدمی ارے نکو بھائی یہ تو ہماری ہے ہی نہیں، مالدار جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے سے لقب میں رہا، عثمان فقیر نہیں کہہ، عثمان غنی، یعنی غنی بھی آ سکتا ہے، فقیر بھی آ سکتا ہے، مسکین کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ اوپن ویلکم۔ اس اسلام کی خدمت کو اگر عالموں نے اپنے علم سے سینچا ہے اس باغ کو تو الحمدللہ مالداروں کے مال کی بھی کوئی کمی نہیں لگی۔ ایک طرف اگر عالموں نے اپنے علم کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کی تو دوسری طرف مالداروں نے بھی اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ اسلام سب کے لیے ہے، غریبوں کے لیے، امیروں کے تھا، فرق نہیں کرتا۔ اور ایک بات گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 11 اس کی ورس نمبر 23 میں ہے، جو مومن ہوگا، عیسائی مومن ہوگا، یعنی ایمان اگر ہے تو کہہ رہے ہیں سچا عیسائی وہ ہے جو پہاڑ کو کہے اٹھ جا تو پہاڑ اپنے سے اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ 2.3 بلین عیسائیوں میں سے ہمیں ایک بھی عیسائی نظر نہیں آتا جو یہ کہے کہ پہاڑ کو اٹھ جا۔ اس کا مطلب نکلا کہ پورے عیسائیوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس مذہب کے اندر ہے۔
جبکہ ہمارے اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان ہے. اللہ اکبر. ایمان کی نشانی، اگر کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اگر وہ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا بھی تو کہا ایمان کی نشانی. کہا اس حد تک آسان کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 16 اس کی ورس نمبر 17 اور 18 کے اندر کہ جو پوپ ہوتا ہے وہ جو کہے گا وہی چلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا. نتیجے میں کیا نکلا؟ کیتھولک ہر جگہ پر اپنی بات منوا رہا تھا. چلو چیک دے دو، تمہاری بخشش ہو جائے گی، کل فلاں ٹائم پہ چیک آ جانا چاہیے تاکہ تمہاری بخشش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، پرسوں آئے تو نہیں ہوں گی. تو آخری میں کیا پروٹسٹنٹ کیتھولک کے خلاف بغاوت کر دیے. نتیجے میں عیسائیت میں دو بڑے اختلاف ہوتا ہے نہ سمجھنے کی بنیاد پر. یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے ٹیسٹ کی بنیاد پر. اندازہ لگائیے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اپروپریٹ، یہ کوئی ماڈریٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ قرآن مجید ہی الحمدللہ وہ ماڈریٹ اور اپروپریٹ ہے. اس کے اندر پوری تعلیمات الحمدللہ بڑے واضح انداز میں دی گئی. اور اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 اس کی ورس نمبر 18، 19، 20، 21 کے اندر کہ شادی نہیں کرنا سب سے زیادہ دینداری کی علامت ہے. آج کے ویلنٹائن بنانے والے جتنے بھی پڑھیں گے تو لوگ بولیں گے بائبل بعد میں پڑھیں گے، بڈھے ہو گئے بعد جب شادی کرنے کی عمر کچھ بھی نہیں رہتی تب پڑھیں گے. لیکن آج کے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، پھر بھی مسلمان ریٹائرڈ ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب مسلمان قرآن مجید کے پیغام کو سمجھے ہی نہیں. اگر ہم یہ سارے تعلیمات دیکھتے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 اس کی ورس نمبر 35 کے اندر میں دنیا میں امن پھیلانے نہیں آیا ہوں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. سارے عیسائی گلی گلی کیا کہہ کے پھر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام وی لو جیزس، ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. جبکہ بائبل کے اندر تو ایسا نہیں ہے. بائبل کے اندر کہہ رہے ہیں میں تو تلوار چلانے آیا ہوں. اور اسی طریقے سے بائبل کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مار دے تو دوسرا گال دے دو. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 38 کے اندر یہ ہے اگر تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا گال دے دو. مطلب کیا نکلا؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کرنے والے شاید یہ ورس بھول گئے. یعنی ان کو چاہیے کہ اگر تمہارے کسی ایک ایریا پر حملہ ہو تو دوسرا ایریا بھی پیش کر دینا چاہیے اکارڈنگ ٹو بائبل. بائبل کے مطابق ہے. میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ اسلام کے مطابق یہ ہے. اپنا مخالف بھی اگر حق پر ہو، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 7 کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اپنا مخالف بھی کیوں نہ ہو، اگر حق ہے تو حق کے حساب سے گفتگو ہونی چاہیے. یہ باتیں بتلا رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پورے انسانوں کے لیے فٹ نازل کیا. اس قرآن مجید کو مبین کہا گیا. بڑے اس کے اندر ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ حق بات بتلاتی ہے اور یہ سچی بات بتلاتی ہے. باللتی ہی اقوم، اس کے اندر ساری باتیں سچی اور درست ہے، یعنی فٹ ہے سارے انسانوں کے لیے. اور اس کے بعد چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی ہونی چاہیے. میں صرف ایک ہی چیلنج دینا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے لیے، زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. صرف صحیح بخاری کا جو انڈیکس ہے، صحیح بخاری کا جو انڈیکس ہے تقریباً 100 پیجز میں خالی انڈیکس ہے، فہرست ہے. اس کے اندر بتایا گیا باب الطہارہ، یعنی طہارت میں جائے تو پانی کیسا لینا چاہیے، کیسا بیٹھنا چاہیے، کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، نماز کیسا پڑھنا چاہیے، جہاد کیسا کرنا چاہیے، ملک کیسا چلانا چاہیے، گھر میں کیسا رہنا چاہیے، باہر کیسے رہنا چاہیے. یہ جو فہرست ہے صرف ہم پورا قرآن میں چیلنج، ابھی آج کے زمانے میں اتنا بڑا چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کا چیلنج دینے کی ضرورت نہیں، خالی یہ جو فہرست ہے نا اس کی چیلنج دے دیں گے بس. ہم بولیں گے دنیا کا سارے مذہب والوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مذہب کی جتنے پوائنٹس پر ہم لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ٹیکسٹ موجود ہے، ٹیکسٹ کی شکل میں ہے، یہ خالی عنوانوں کے اوپر دنیا کا کوئی بھی مذہب والا اپنے کتابوں سے یہ سارے عنوان پر ایک ایک ٹیکسٹ لا کے بتا دے، ناممکن ہے. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یعنی طہارت سے لے کر جہاد تک کے ایک ایک مسئلے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، اس پر نبی صلی اللہ اپنی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ. ابھی تو قرآن مجید کی آیتیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ، یعنی قرآن مجید کی آیتیں حدیث شریف میں ہر مسئلے کا ٹیکسٹ کی شکل میں حل ہے.
جبکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب آپ جانتے ہیں آج ہندو ایکٹ میرج کے لا کے مطابق مسئلے حل ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہندو مت کے مذہبی کتابوں میں کئی مسائل کے حل نہیں ملتے۔ کرسچینٹی کے مطابق طلاق کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کرسچن ایکٹ کے مطابق طلاق دلوائے جا رہے، بائبل کے مطابق نہیں۔ ایسا نکالنا کیوں پڑ رہا ہے؟ الحمدللہ مسلمانوں کو آج تک کسی بھی ملک میں یہ نوبت نہیں آئی الحمدللہ کہ انہوں نے کہا قرآن و حدیث کو بازو رکھیں گے، ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ایسا الحمدللہ کہیں بھی نہیں ہو۔ اس کا مطلب نکلا کہ حق پہنچتا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ اکیلا واحد مذہب ہے جس کے اندر اتنی پیاری اور کلیئر تعلیمات ہے پوری دنیا کے لیے۔ یعنی 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جامعیت یعنی پرفیکٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے رہنمائی۔ کاملیت یعنی پرفیکٹ فار ایوری پرسن آلسو، یعنی کہ ہر انسان کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے تو ایک آدمی لنگڑا کہتا میں کیسے نماز پڑھوں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، لنگڑے کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بیٹھنا بھی نہیں آتا، کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لیٹ کے میں حرکت نہیں کر سکتا، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے پڑھ سکتے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، پرفیکٹ فار ایوری پرسن، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ برفیلے مقام کا رہنے والا ہو۔ تم کو زیادہ سردی ہو رہی ہے، مرنے کا ڈر ہے، تیمم کر لو۔ اگر تم پہ پانی نہیں مل رہا، ڈیزرٹ کے رہنے والے ہو، تیمم کر لو۔ پانی بہت زیادہ، اچھے طریقے سے صفائی کر لو۔ یعنی دنیا میں کسی بھی ایریا میں وہ پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مذہب والے جب دوسرے ایریوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے حساب سے ان کو کسٹمائز کرنا پڑتا ہے، سافٹ ویئر ہوتا ہے کسٹمائز سافٹ ویئر۔ لیکن یہ پی ڈی ایف ہے، بدلتی نہیں کوئی چیز، اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، یہاں پر بہت ہی بڑا فل اسٹاپ ہوتا ہے، اس کے بعد نو کاما کوٹیشن، نہ کوٹیشن، اس کے بعد کوئی چیز کاما ہے ہی نہیں، یہاں تو بہت بڑا فل اسٹاپ ہے، ایڈٹ ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن کسٹمائز سافٹ ویئر والے مذہب چاہیے یا پھر پرفیکٹ ریلیجن چاہیے جو الحمدللہ طے ہے اور بہت ہی کلیئر ہے سب کے لیے۔ اور آخری کے دو اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سائنٹیفک ہے، عقل سے بھی نہیں ٹکراتا۔ کچھ سائنس کے باتیں تو میں نے آپ کو بتلا دی، ساتھ میں قرآن مجید سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا تھیوری، دوسرا ہوتا ہے فیکٹ۔ تھیوری کی بات ہم نہیں کرتے کیونکہ سائنسدان خود اس کو مانتے بھی ہے، چھوڑتے بھی ہے، لیکن جو سائنس کے فیکٹ ہوتے ہیں یعنی مسلمہ حقائق، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فیکٹ جو سائنس کے فیکٹ ہوتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت ہوتی ہے کبھی نہیں ٹکرا سکتی۔ بعض غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں 80% قرآن مجید کی آیتیں وہ ہیں جو دنیا کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، لیکن 20% آیتیں وہ ہیں جو جنت، جہنم، آخرت، اللہ، فرشتے، جن، یعنی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، انسین جاتی ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہوگا، یہ اگر صحیح ہے تو باقی کا بھی صحیح ہوگا، جس کو ہمارے خواتین اچھا جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب کھانا بناتے ہیں تو تھوڑے دانے نکال کے چکھ لیتے ہیں، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ باقی کا کھانا بھی بن گیا ہے۔ یہ روزانہ ان کی انڈسٹری ہے ماشاءاللہ، کھانے کی فوڈ انڈسٹری، جس کو ہمارے خواتین تھیوری اور پروبیبلٹی کے ذریعے سے حل کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا ہوگا پورا دیکھ کھانے کا کہے گا ہاں بن گیا ہے کھانا۔ تھیوری آف پروبیبلٹی کا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑے کے ذریعے سے پورے کا جان لینا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ 80% جو قرآن مجید جو باتیں بتلاتا ہے اور وہ سائنٹیفکلی پوری کی پوری پروف ہو رہی ہیں، اور باقی کی 20 باتیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس کو الذین یؤمنون بالغیب کے تحت ہم مسلمان مانتے ہیں، لیکن سائنس آج تک بھی سائنس کے پاس ایسے کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ اس کو ڈینائی کر سکے، اس کو جھٹلا سکے۔ اتنا ہی ہے کہ تم نہیں مان سک رہے، لیکن جھٹلا تو نہیں سکتے، کیونکہ سائنس کا اصول یہ ہے کوئی چیز ماننے کے لیے اگر اصول چاہیے تو رد کرنے کے لیے بھی اصول چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی اصول چاہیے۔ تو اسی طریقے سے باقی کے 20 باتیں یا 20% باتیں سائنس کے پاس ایسے آلات نہیں ہے جس کو وہ ڈینائی کر سکے، کیونکہ سائنس ابھی بہت بیکورڈ ہے، اس کے پاس ابھی اتنے ریسورس نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں گفتگو بھی کر سکے، ریسرچ اور ڈسکوری تو دور کی بات ہے۔ اس کا مطلب اگر 80% صحیح ہے، تھیوری آف پروبیبلٹی ہے کہ باقی کے بھی صحیح ہوں گے ہمارے حساب سے، اور آپ چونکہ رد نہیں کر سک رہے جب تک تو صحیح ہے، اور اگر آپ رد بھی کر لیں گے تو ایسا کوئی فیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کرائٹیریا آف ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، یعنی ایک ایسی کوئی بنیاد اور ایک ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔
اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو 3 نقطے دیتا ہوں. سورہ لہب جو نازل ہوئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, سورہ نمبر 111, سورہ لہب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ ٹھہر کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں, میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں, کیا تم مجھ پر جھوٹ کا تم تجربہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا. کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے قافلہ ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو تم مان لو گے؟ کہا کہ ہم مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. کہا کہ اسی طرح قیامت میں ایک دن آنے والا ہے, وہاں پر تمہارے لیے یہ ہوگا اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے, لہذا تم اسلام قبول کر لو. تو ایسے وقت پر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا, اے محمد تمہارے لیے نعوذ باللہ بربادی ہو, کیا تم نے اس کے لیے جمع کیا؟ آیت نازل ہوئی, سورہ نازل ہوا, تبت یدا ابی لہب و تب. یہ سورہ اترنے کے بعد لگ بھگ 11 سال ابو لہب زندہ تھا. فار سیک آف آرگومنٹ, جھوٹ کے خاطر سے ہی یہ سورہ نازل ہوا. اس سورہ کا مطلب کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے؟ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا اور ابو لہب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. ابو لہب 11 سال اس کو ملے. اگر جھوٹ کے خاطر بھی ایک مرتبہ اگر وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ سورہ ڈسپروو ہو جاتا تھا. اگر وہ جھوٹ کے طور پر بھی یہ کہہ دیتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھو قرآن جھوٹ کہہ رہا, میں تو کلمہ پڑھ لیا, قرآن کے مطابق میں نہیں پڑھوں گا بول کر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کلمہ پڑے گا؟ کیونکہ اتارنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہ خالق ہے, وہ سب جانتا ہے فیوچر کے بارے میں, اور اس نے جو بات بتا دی وہ سچی بات. اور اسی طریقے سے روم کے بارے میں سورہ روم نمبر 30 کے آیت نمبر 1 2 3 کہا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کہا کہ روم پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین, یعنی 1 سے لے کر 2 سے لے کر 3 سے لے کر 9 تک, اتنے سالوں میں کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں, یعنی واپس روم پھر دوبارہ فتح پا جا سکتے ہیں. فی ادنى وهم من بعد غلبهم سيغلبون. کفار قریش نے کہا اب اچھا موقع ہے کہ یہ سورے کو ڈسپروف کر دیا جائے. روم آ ہی نہیں سکتے کیونکہ روم بہت بڑی ہار چکے تھے, پورے عرب کے لوگ مانتے تھے, پورے کفار قریش مانتے تھے. ایسے وقت پر یہ آیت نازل ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہہ بھی دیا کہ قرآن مجید میں آیا تو یہ ہو کر رہے گا. کفار قریش نے بھی شرط باندھ لی, کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بضع سنین کا مطلب 9 سال ہو سکتے ہیں, 9 سال تک کی مدت کی شرط مقرر کی جائے. نتیجے میں مقرر ہوئی اس دن کیا ہے, وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, یہاں تک پیشن گوئی آئی. اس وقت پر روم دوبارہ جیتیں گے جبکہ مسلمان خوش رہیں گے. جنگ بدر جیت کر مسلمان خوشی خوشی لوٹ رہے تھے, اور ایک خوشی آ گئی کہ روم بھی جیت چکے. یعنی وہ باتیں ہیں کہ جو پیشن گوئی ہوتی ہے وہ پوری اترتی. اور اسی کو کہتے ہیں کرائٹیریا. ایک ایسا کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. قرآن مجید میں ایک تو چیلنج وہ بھی ہے, آپ کہیں گے وہ تو اس زمانے کا ہے, اگر آج میں ابو لہب ہوتا نا کلمہ پڑھ لیتا. اچھا وہ آپ ابو لہب نہیں ہے, آپ کے لیے الگ چیلنج ہے. پھر میرے لیے کیا چیلنج ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو شک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس میں شک ہے, تم عربی سیکھ کر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لا کر پڑھ. عربی جاننے والے جو کعبے کے اوپر جا کر معلقہ لٹکا دیتے تھے, انہوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے معلقات اس سے بہتر ہے, بلکہ لبید جو کہ 7 بڑے شاعر تھے, اس میں سے ایک شاعر نے تو الٹا کلمہ ہی پڑھ لیا, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے ان سے کہا تم اتنے بڑے شاعر ہو, ذرا اپنی شاعری تو سناؤ. تو انہوں نے کہا قرآن مجید اترنے کے بعد, قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہماری شاعری میں ہمیں دل نہیں لگتا. الٹا بھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. قرآن مجید اترنے کے بعد کسی نے کعبے پر کوئی نیا شعر لگانے کی کبھی جرت نہیں کی, کیونکہ سب مان گئے تھے عرب کے لوگ کہ اس کا جواب دینا مشکل ہے. تو یہ ہے, یعنی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں, لوگوں کو بتلا سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس سے بات ثابت ہو جائے گی سائنٹیفکلی, یعنی تھیوری آف پروبیبلٹی یا کرائٹیریا. اور ایک بھی میں آپ کو ایک اضافہ دوں گا, وہ ہے کانسیپٹ آف انفرنس. یعنی سائنس کے میں آپ کو 3 دے رہا ہوں, ایک ہے تھیوری آف پروبیبلٹی, دوسرا ہے کرائٹیریا, تیسرا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کانسیپٹ آف انفرنس. کانسیپٹ آف انفرنس کا مطلب یہ ہے 1707 کے بعد یہ سائنسدانوں میں ایک کانسیپٹ شروع ہوا. نیوٹن نے آ کر جب لوگوں سے کہا کہ زمین کے اندر گریوٹی پائی جاتی ہے, لوگوں نے کہا ہمیں گریوٹی نظر نہیں آتی.
جیسا لوگ کہتے ہیں نا جنت جہنم نظر نہیں آتا کیوں مانے، لیکن آج کے کئی سائنسدان ہم سے زیادہ غیب کے باتیں مانتے ہیں. انسین ورلڈ کو ہم سے زیادہ ماننے والے کون ہیں؟ سائنسدان ہیں. کہتے ہیں گریوٹی کو ہم مانتے ہیں. نیوٹن نے آ کر کہا گریوٹی کا نظریہ پایا تھا، زمین کے اندر گریوٹی ہوتی ہے، زمین کے اندر کشش ہوتی ہے، زمین کھینچتی ہے. لوگوں نے کہا ثابت کرو. کہا کہ دیکھو جب سیب گرتا ہے تو آسمان کی طرف نہیں جاتا بلکہ سیب کہاں جاتا ہے؟ زمین کی طرف آ جاتا ہے. اس سے پتا چلا کہ زمین کے اندر گریوٹی ہے، وہ چیز اس کو کھینچ رہی ہے نیچے کی طرف. یعنی اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس، ٹو اپروچ دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ. یعنی مطلب یہ ہے نہ جاننے والے چیزوں کی طرف پہنچو جاننے والے چیزوں کے ذریعے سے. سیب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ پہنچ رہے ہیں، گرتے ہوئے سیب کے ذریعے سے آپ ایسے چیز کی طرف جو گریوٹی نظر نہیں آ رہی وہاں تک پہنچ رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم 80% کو مانتے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے ذریعے سے آپ باقی کے 20 تک پہنچ جائیے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اتنے سارے خوبیوں کے ساتھ ساتھ آخری جو اہم خوبی رکھتا ہے وہ آخری نہیں بلکہ وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہر زمانے میں وہ سولوشن دیتا چلا جاتا ہے. آج کے جو بڑے بڑے گمبھیر مسائل ہیں، ایک طرف ہے ریسیشن، یعنی پوری دنیا میں اکنامک، پوری دنیا کے اندر ریسیشن پایا جا رہا ہے. bloomberg.com کے مطابق ہر 2 منٹ کے اندر ایک جاب چلا جا رہا ہے. اس حد تک تباہی ہے. یہاں تک کہ فی الوقت جو انقلابات دنیا میں آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ریسیشن کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اس حد تک غربت پائی جا رہی ہے. ریسیشن کا مطلب، انفلیشن کا مطلب ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک سی ڈی ہے، ریسیشن اینڈ انفلیشن، دا اسلامک سولوشن فار ریسیشن اینڈ انفلیشن. اس بارے میں نے ڈیٹیل کا. مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سودی نظام کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے اور اسلام سود کو گراتا ہے اور چیریٹی اور صدقات کو ابھارتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مارتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ سود کا سسٹم گرنا چاہیے، صدقات کا سسٹم بڑھنا چاہیے. اس کے اندر پورے ریسیشن کا حل ہے اگر غور کریں. مثال کے طور پر 2009 کا میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. CIA فیکٹ بک کے مطابق پوری دنیا میں 2009 کی جو اسٹیٹسٹک ہے وہ یہ ہے 65.61 ٹریلین ڈالر دنیا میں پائے جاتے ہیں. میں فیک کرنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصلی کرنسی کی بات کر رہا ہوں. 65.61 ٹریلین ڈالر پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. اور اس میں کا جو 2/3 حصہ ہے، یعنی کہ مان لیجیے اگر 3 حصے کریں تو 2 حصہ، یعنی اتنے سارے مال میں کا 2/3 3/2 یعنی کہ 2 حصے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں؟ دنیا کے سارے انسانوں کے 50% لوگوں کے ہاتھ میں. تو بات سمجھ نہ رہی، 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اچھا نہیں، 10% لوگوں کے ہاتھ میں، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. پورے دنیا کے 1% لوگوں کے ہاتھ میں، 1% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ 0.15 جو بلینر ہے ان کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ پایا جاتا ہے. باقی کا وہ جو 1/3 پیسہ ہے وہ ہم اور آپ لائف گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن آف منی، یعنی سسٹم ایسا بنانا جس کی وجہ سے مال ایک طرف جمع ہو جائے باقی کو پریشان ہو جائے. یہ سود کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 7 کے اندر، کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. سسٹم ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ مال صرف مالداروں کے پاس رہ جائے اور غریبوں کے پاس نہ جائے. اسی لیے ایک انسائکلوپیڈیا لکھنے والے ڈیوڈرن نے کہا، زکات کے اس میں، زیٹ کے اس میں، جتنے بھی مالدار آئے انہوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ مالدار غریبوں کے جیب میں سے پیسہ نکالتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. مال مالداروں کے جیب سے نکالا جائے گا، غریبوں کو پہنچایا جائے گا. وہ ہے زکات کا سسٹم. 2.5 یعنی 2.5% نصاب پہ پہنچ جائے اور 1 سال پورا ہو جائے تو پرٹیکولر آدمی کو دینا ہی پڑے گا، مالدار آدمی کو. 2.5 کا میراکل دیکھتے ہیں ہم. 65.61 ٹریلین ڈالر میں کا اگر 2 چیریٹی کے طور پہ نکال دیا جائے، دنیا میں جتنے بھی لوگ بھوکے سو رہے ہیں روٹی کھا کر سوئیں گے. صرف 2.5 کا میراکل بتا رہا ہوں. اور اگر سودی نظام دیکھ لیں گے تو دنیا کے اندر 40% وہ لوگ ہیں فی الوقت جو رات میں کھائے بغیر سو رہے ہیں. اتنے بھوکے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں. اس کے مقابلے میں 65.61 کو اگر 2.5% کو چیریٹی میں دے دیا جائے، اسلام کون سے نظام کو ابھارتا ہے؟ سود کو مارتا ہے، چیریٹی کے نظام کو ابھارتا ہے.
اگر ہم کئی مسائل گناتے جائیں، حجاب کا مسئلہ اگر میں آپ کو گناؤں، حجاب کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ تو عورت کے لیے ظلم ہے، جبکہ حجاب جہاں پر حجاب کا سسٹم زیادہ ہے وہاں پر کرائم ریٹ گرا ہوا ہے. یعنی کہ سعودی عرب کرائم ریٹ میں 52 لیول پر ہے، 52 اس کا نمبر ہے، جبکہ امریکہ نمبر 1 ہے کرائم ریٹ میں. جہاں پر پردے کا سسٹم زیادہ فالو کیا جا رہا ہے وہاں پر کرائم ریٹ گرے ہوئے، اور جہاں پر پردے کا سسٹم بالکل نہیں ہے وہاں پر کرائم ریٹ بڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جو چیزیں سولوشن کے طور پہ دی گئی ہیں اس کو الٹا پرابلم کے طور پر میڈیا پیش کر رہا ہے. اسلام نے کہا اسلام میں 4 شادیوں کی ایجاد ہے، کہا یہ دیکھو اور ایک پرابلم آ گیا. جبکہ روٹری کلب 2005 کی اسٹیٹسٹک یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا میں 48% مرد ہے، 52% عورتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی کے 4% عورتیں کہاں جائیں؟ اگر سب کو ایک ایک مرد مل گیا، ایک عورت ایک مرد، ایک عورت ایک مرد، تو باقی کے 4% عورتیں کہاں جائیں گی؟ 4% 6 یعنی تقریباً 6 بلین کا 4 پوائنٹ آپ نکالیے، کتنے عورتیں رہ جائیں گی جو بغیر شادی کے ہو جائیں گی؟ اس کا حل بھی اسلام میں ہی ملتا ہے. یعنی جو بھی مسئلہ اگر آپ اٹھائیں گے، ریسیشن کا مسئلہ ہو، معاشی مسئلہ ہو، یا اسی طرح فیملی ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہو، اسلام یہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اسلام ایک ایسی سوسائٹی ترتیب دیتا ہے جہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. کیا مجال ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے؟ خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سلطنتوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سیاسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور بہت سارے مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم سوالات اور جوابات کی نشست میں اور بھی انشاءاللہ ہم مسائل کور کریں گے. میں نے اپنے ٹاپک کو 2 حصوں میں بانٹا تھا. پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کیسے کیا اس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا. دوسرے حصے میں وہ ٹاپ 10 ریزن کیا ہیں جس کو میں مختصر گنا دینا چاہتا ہوں. پہلا ریزن یہ ہے کہ کانسیپٹ آف کلیئرٹی آف فیتھ، یعنی ایمان بڑے واضح انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا وہ ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ لیونگ ایگزامپل کے ساتھ ہے. چوتھا یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من اور ان ایگزیکٹ انہوں نے پیش کر دیا. پانچواں یہ ہے کہ اسلام بہت ہی ماڈریٹ اور اپروپریٹ ہے. چھٹواں یہ ہے کہ جامعیت یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں رہنمائی کرتا ہے. ساتواں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے فٹ ہے. آٹھواں یہ ہے کہ جو زبان عربی زبان ہے وہ آج بھی زندہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. نواں یہ ہے کہ سائنٹیفکلی بھی الحمدللہ اس کو ہم پروف کر سکتے ہیں. اور 10واں یہ ہے آج کے سارے پرابلم کو بھی اسلام الحمدللہ حل کر سکتا ہے. اس پر ڈیٹیل میں بہت سارے میرے سیڈیز ہے جس پر یہ آخری کے پوائنٹ پر بہت ساری باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہے. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے باتیں کم کر رہا ہوں. آپ دوسرے سیڈیز میں دیکھ سکتے ہیں.